گزشتہ کچھ ماہ سے اگر دیکھا جائے تو ریاست پاکستان کے خلاف ایک نیا نیکسس بھی بن رہا ہے، جس کے تحت بھارت اور افغان طالبان کے مابین ملاقاتوں کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تناظر میں ہم نے دیکھا پہلی ملاقات نومبر 2024 میں ہوئی، جس کے بعد دونوں ممالک کا سفارتی تعلقات میں بہتری لانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ گزشتہ ماہ جنوری کے پہلے ہفتے میں دونوں ممالک کے مابین کابل میں ہائی لیول ٹاکس کا آغاز ہوا، جس میں افغان وزیر خارجہ اور بھارتی سیکریٹری خارجہ نے حصہ لیا۔ ملاقات کے بعد افغان حکومت کی طرف سے بھارت کو سگنیفیکنٹ ریجنل اینڈ اکنامک پارٹنر کا درجہ دیا گیا۔ یہ وہ ریجنل صورتحال ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے میں اپنے ہی قومی اداروں کو تنقید نہ بنانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ڈیفنس اینالسٹ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، اندرونی چیلنجز بھی ہیں، بیرونی چیلنجز بھی ہیں۔ اب اندرونی حالات خراب کرنے میں اس وقت جو خاص طور سے ہمیں کے پی کر بلوچستان میں نظر آتا ہے، بیرونی عناصر کا کتنا تعلق ہے؟ تھینک یو ویری مچ سعدیہ ونس اگین فار دی انوائٹ۔ دیکھیں، ہمیں اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہے پاکستان کو کہ اس وقت ہم پاکستان جو ہے وہ ٹارگٹ ہے ایک پراکسی وار کا اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کے مکس کا، اور جب بھی پراکسی وار کی جاتی ہے تو اس کا ایک مین اسپانسر ہوتا ہے جس کو کلائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کلائنٹ کی صورت میں ان کو جو افغانستان کی عبوری حکومت افغانستان کے اندر، پھر پاکستان کے اندر سے ٹی ٹی پیز ہو گئی، بی ایل اے ہوگا، بی ایل ایف ہو گیا، مجید بریگیڈ، یہ لوگ اویلیبل ہیں۔ اینڈ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی رپورٹس بھی ہیں کہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو سوشل موومنٹس ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ایک سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ تو یہ وہ عوامل ہیں، پھر سپورٹرز ہیں، ابیٹرز ہیں، پھر کچھ انڈیویجولز ہیں جو اپنے مالی فوائد کے لیے، اکنامکس کے لیے، تو یہ جو پورا کمپلیکس سچویشن ہے پاکستان کے اوپر جو اپلیکیشن ہے، یہ ایک آپ کہہ لیں ایک گرے زون میں، گرے ہائبرڈ وار کی صورت میں، ففتھ جنریشن وار کی صورت میں، تو اس کا ایک مکس اپلیکیشن پاکستان کے اوپر کر دی گئی ہے۔ ڈینائبلٹی جو ہے، پلازیبل ڈینائبلٹی، دیٹ ہیز بیکم دا سینٹر آف گریوٹی آف دس وار، وہ ان کو اویلیبل ہے۔ ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم، اب وہ اس پہ کیوں انہوں نے شفٹ کیا ہے اس کی بھی بیک گراؤنڈ اب ہے، سب کو معلوم ہے، کیونکہ جب انڈیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو وہ کنونشنل ڈومین میں، ابھی ہم نے 27 فروری کی ہم باتیں کرتے رہے، کنونشنل انکنونشنل ڈومین میں جب وہ پاکستان کو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میچنگ اسکلیشن لیڈر پہ موجود ہے، اور کئی دفعہ تو اس سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ہم 5 ایٹمی دھماکے کرتے ہیں تو وہ 8 کر رہے ہیں، ہم رات کو انکرجنز کرتے ہیں تو وہ دن 11 بجے، ہم 5 ٹارگٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ 6 آ کے لاک کرتے ہیں۔ اور پاکستان کی ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ایز فار ایز بھارت از کنسرن، انڈیا جہاں تک کنسرن ہے، پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ کہ دیر از نو لکنگ بیک، آئی مین وہ کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ ایسکلیشن چاہے جدھر بھی چل جائے، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، اور کشمیر از آر کور کانفلکٹ ایشو نہیں ہے، یہ کانفلکٹ ہے۔ تو یہ ایک کانٹیکسٹ ہے۔ اب جب بھارت نے دیکھا ہے کہ یہ میچنگ ایسکلیشن لیڈر پہ ہے، یہ ہمیں بیٹ نہیں کر پا رہا بھارت پاکستان کو، تو اس نے اڈاپٹ کیا ہے یہ والا وارفیئر، اور بڑا پراؤڈلی وہ اس کو کلیم کر رہا ہے کہ جی یس دس از مائی اپلیکیشن، اور وہ پوری دنیا میں۔ اور اب تو بھارت کا جو ہندوتوا والا بھارت ہے سعدیہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانس نیشنل ٹیررزم کا ہب بن چکا ہے جی، چاہے وہ نجر کا مرڈر ہو کینیڈا میں، چاہے وہ گروونت سنگھ کی ٹارگٹ کلنگ ہو امریکہ میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک رول ہے۔ تو یہ ایک وہ انوائرمنٹ ہے جس کے بیچ میں ہم اچھا، اس میں اوبیسلی وہ تمام لوگ جو اعلی کار بنتے ہیں ہمارے اپنے ملک میں، آپ نے یہاں پہ جو ٹی ٹی پی موجود ہے، دیگر جو گروپس ہیں ان کا ذکر کیا، کتنا بڑا رول ہے اس پالیسی کا؟ جب ہم ان کو مین سٹریم میں لانے کی باتیں کرتے تھے، جب ان کو معاف کرنے کی بات کرتے تھے، عام معافی کا ذکر کیا جاتا تھا کے پی کے میں، بلوچستان کے اندر اوبیسلی ہتھیار ڈالنے کی کنڈیشن پہ بہت سارے لوگوں کو پھر جیلوں سے جو ہے وہ باہر لایا گیا، یہ پالیسی کامیاب پھر نہیں رہی، اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں سعدیہ، انفارچونیٹلی پاکستان کا ایشو، اور یہ بہت ساری اسٹیٹس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا ایشو یہ مین رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے جب ہم سینٹرل ایک پالیسی اپناتے ہیں، ابھی بھی اس کا علاج جو ابھی بھی پریزنٹ سچویشن ہے، اس کے بیچ میں بھی اس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ہول آف اے نیشن اپروچ کرنی ہے۔ ملٹری پرانگ نے اپنے کنٹینیو کرنا ہے، پولیٹیکل پرانگ نے کرنا ہے، ڈپلومیٹک پرانگ نے کرنا ہے، اور سب سوشل جو پرانگ ہے، ان چیزوں نے سب نے کولیکٹیو ایک وہاں تک پہنچنا ہے۔ اب 2014 میں آپ کو لے کے جاتا ہوں، نیشنل ایکشن پلان جب بنا، اب اے پی ایس سے بڑا سانحہ ایک قوم کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟
آپ دیکھتے ہیں دنیا بڑے ڈیزائن سے اپنے جو ایک آدھ انسیڈنٹ ہوتا ہے ان کی جو ہم 9/11 کی باتیں سنتے ہیں, ہم 26 کی بات کرتے ہیں, ہم 7 اکتوبر کی بات کرتے ہیں, کسی نے 16 دسمبر کی بات کی APS کی انٹرنیشنل کمیونٹی, وہ تھیم ہی نہیں بنتا, نیریٹو ہی نہیں بنتا, وہ ایک ڈیٹ پہ اپنا نیریٹو پورا چلاتے ہیں, ہمارا نیریٹو نہیں بنتا. اس نیریٹو نہ بننے کی مین وجہ یہی ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا اندرونی ہم اس پالیسی کو پرسو نہیں کرتے, نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے پرسو نہیں کیا. تو وہ جو پالیسی تھی صحیح تھی غلط تھی, کیونکہ کولیکٹیو پالیسی نہیں تھی. ہم پالیسیز کو پھر انڈیویجولز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اور فیلئر کے بعد ہم جیسے کہتے ہیں جی افغانستان کی جنگ ہماری نہیں تھی, میں اس کو نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری نہیں تھی, وہ بالکل ہماری جنگ تھی. جب جیسے بھی مسلط ہوئی, جس انوائرمنٹ میں وی ور سپوزڈ ٹو بی فائٹنگ دیٹ, اس نے نقصان ضرور پہنچایا اس پالیسی نے, اپیزمنٹ کی پالیسی نے. جب تک آپ اچھی کائنیٹک اپلیکیشن نہیں کریں گے, ان کو ریڈیوس نہیں کریں گے, کٹ ٹو سائز نہیں کریں گے ایک سرٹن لیول تک, ہاؤ کین یو ہیو اے بیٹر ٹیبل؟ آپ تو ایک اچھا نیگوسیشن ٹیبل آپ کو اچیو ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے. حکومت پروونشل گورنمنٹ کیونکہ ان کا سبجیکٹ ہے اب 18ویں ترمیم کے بعد, یا ان کے وہ ان کا فیلئر کہاں پہ آتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی دہشت گرد ہیں, ہتھیار اٹھا کے لوگوں کو سڑکوں پہ مار رہے ہیں, کھلے عام بلوچستان میں گھوم رہے ہیں. کل ہی ہم نے KPK میں دیکھا ہے, نوشہرہ میں ایک اور نماز جمعہ کے دوران بلاسٹ ہوا ہے. تو حکومتوں کی ریٹ کہاں ہے, صوبائی حکومتوں؟ دیکھیں آپ نے سادیہ بڑا زبردست آپ نے ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے نا یہ جو سچویشن ہے اس میں جو بیڈ گورننس اور لیک آف فوکس, اس کی وجہ سے یہ بہت افیکٹ ہو رہی ہے. جی ابھی آپ نے صوبائی حکومتوں کا سب سے اہم رول ہے, اسپیشلی آفٹر 18th امینڈمنٹ, دے آر دا فرسٹ, کیونکہ ان کے لوگ سب سے زیادہ وکٹم ہو رہے ہوتے ہیں جی انفارچونیٹلی. پھر دھماکہ چاہے کراچی میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو, کہیں بھی ہو, اسلام آباد میں ہو, وہ پاکستان کے خلاف دھماکہ ہے. اسٹیٹ آف پاکستان چیلنج, اور اسٹیٹ کیسے بنتی ہے, یہ تمام عناصر ملا کے بنتی ہے. آل دا ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیو ٹو بی, آپ کو پتہ ہے ان کو ایک جگہ پہ ایک یونیسام اپروچ کے ساتھ جانا ہوتا ہے. اب ہماری بیڈ گورننس کی وجہ سے کئی چیزیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ جو آپ نے بس کا بھی ذکر کیا اپنے انٹرو میں, جہاں سے مزدوروں کو آپ کو پتہ ہے 500 میٹرز کے فاصلے کے بیچ میں 2 لیویز کی پوسٹ تھی, اس کے بیچ میں یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا. لیویز نے ریئیکٹ ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اب میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتا, بٹ یہ وہ ویکنیسز ہیں, کیونکہ ہم ہر روز پاکستانی لوز کر رہے ہیں نا. ہم کب تک شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دے کے بیٹھے رہیں گے؟ اب وہ 83,000 لیویز ہم نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. جی یہ وہ چیزیں ہیں. اب دیکھیں فوج جو ہے, یا ہمارے FCs جو ہے, ہمارے پولیس جو ہے, یہ فرنٹ لائن پہ قربانیاں دے رہے ہیں. جب بھی دھماکہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ FC اور یہ لوگ قربانیاں دیتے ہیں, لیکن یہاں سے مسنگ اور فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. لیکن یہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے ڈومیسٹک گارڈنگ کرنی ہے, یا جو جس کام کے لیے کی ہے, وہ جب ہے ہی نہیں آن گراؤنڈ, تو یہ بیڈ گورننس ہے. تو ادھر پروٹیکشن میں لگے ہوئے ہیں, اور ہم پالیٹکس میں پڑے ہوئے ہیں. ایوری پارٹی ان پاکستان از ان پاور. آج کوئی یہ رکھے, ٹھیک ہے پولیٹیکل چیزیں چلتی رہتی ہے, آج ایک حکومت میں, کل آپ اپنی جو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کو پولیٹیکل ڈیموکریٹک مین سے ضرور کیجئے. آپ اپنے ورکرز کا, اپنے لوگوں کا استعمال کیجئے, سیاست ضرور کیجئے, کیونکہ توانا سیاست ہی پاکستان کو آگے لے کے جائے گی, یہ ڈیموکریسی ہمیں آگے لے کے جائے گی. بٹ خدارہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریڈ لائن ہونی چاہیے, جہاں پہ ہم نے یونٹی دکھانی ہے. اور آپ نے دیکھا نا اپنے انٹرو میں اسی ہائبرڈ وار کا ایک بڑا زبردست ذکر کیا, جو افواج میں اور عوام میں ایک دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو مائنڈ سیٹ کو ٹارگٹ. لیکن مجھے بتائیے نا کہ آپ کے بڑے سینئر سیاستدان ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ سیاست کر رہے ہیں, کافی عرصے سے کر رہے ہیں, مختلف جماعتوں کے پلیٹ فارم سے کر چکے ہیں. عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, جب وہ بلوچستان کے یہ حالات چل رہے ہیں وہاں پہ, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی ان افیکٹو کیوں ہیں گورنمنٹس, یہاں پہ گورننس کیوں نظر نہیں آتی ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں درجنوں انہوں نے کہا کہ ایسے علاقے ہیں جو کہ آپ کو نظر آئے گا آنے والے دنوں میں علیحدگی اختیار کرتے ہوئے, انہوں نے یہاں تک بات کر دی. تو یہ پھر کیا تاثر ہے؟ This is a very unfortunate, again میں کہوں گا پالیٹکس. آپ اپنے پولیٹیکل جو آپ کے چیزیں ہیں, آپ پولیٹیکل کمپٹیشن میں یا پولیٹیکل ڈیفائنس میں جا کر اس طرح کی چیزیں اسٹیٹ کے خلاف دے دینا, بیسیکلی آپ اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کی عوام کو. دیکھیں یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. ڈیموکریسی میں اپوزیشن کی بھی اتنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. وی ہیو ٹو, انفارچونیٹلی سعدیہ میری نظر میں the stature of the state of Pakistan is here, اور ہم جو پالیٹکس کر رہے ہیں, یا اور بھی, میں یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر, ہماری جو اپروچ ہے نا جی پوری اسٹیٹ کی, وہ دیٹ از ویری لوور. بجائے ہم اس کو ریز کرنے کے, ہم اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے اسٹیچر کو بھی نیچے لے کے آنا ہے. دس از آل پالیٹکس. ٹھیک ہے آپ پالیٹکس کریں, میں تو اس کو شیمفل ریگریٹیبل ہی کہوں گا.
ٹھیک ہے, آپ کے اور بڑے مینز ہیں. کل آپ بھی پاور میں تھے, آپ خیبر پختونخوا کا پھر کمپیریزن کریں نا, یو آر ان پاور دیئر, آپ کل پاور میں تھے, آپ نے بلوچستان کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا, یا بلوچستان جب یہ دور حکومت تھا ان کا تو اس وقت بھی موجود تھے. کے پی کے میں تو وہ پاڑا چنار والا انسیڈنٹ ہوا تھا, تب سب لوگوں نے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے میڈیا سے کہ کیوں نہیں جا رہے ہیں سی ایم صاحب, تو سی ایم سے یہ سوال ہوا بھی تھا انفیکٹ, اور ان کا جواب یہ تھا کہ یہ آج کے حالات تو نہیں ہیں. تو دیکھیں ہم تو اس طرح ایک دوسرے پہ یہ پھینکتے رہیں گے, اسٹیٹ کو کمزور کرتے رہیں گے, یہی وہ حالات ہے جس کا فائدہ جو سپانسر ہوتے ہیں پراکسی وارز کے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ نے بات کی, یہی وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ریڈ لائن ہوتی ہیں, وہ لیڈرز کو بھی چاہیے کہ اپنی ان ریڈ لائن سے نہ خود کراس کریں نہ اپنے لوگوں کو یہاں پہ تو ریڈ لائن آئی تھنک انڈیویجولز بنے ہوئے. جی ہاں, تو یہاں پہ جب آپ انڈیویجول جو ہے وہ اداروں سے اور ادارے اسٹیٹ سے اور انڈیویجول پارٹی سے اور پارٹی اسٹیٹ سے جب بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو دس از دی پرابلم. آپ اس کو تو پھر اسٹیٹ جب اپنا اپلیکیشن کرتی ہے تو آپ اس کو پھر کسی اور ڈومین میں لے جا کر ڈسکس کر رہے ہیں, وٹ ایور مطلب جو بھی حالات ہیں. بٹ اگین آئی وڈ سے کہ خدارہ یہ ڈیموکریٹک فورسز نہیں اس کے سلوشن نکالنے, بیکاز ہر فرکشن کا, ہر کانفلکٹ کی ریزولوشن ڈیموکریسی کے اندر بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ سکتے ہیں, آپ یو کین کریٹ اسپیس, اور اسپیس کریٹ کرنی ہوگی ہم نے. اور جو اسٹیٹ کی چیزیں, پاکستان ہوگا تو آپ سیاست کرے گا نا, آپ کوئی بھی جتنے سے بڑا لیڈر بھی لے لیں, وہ کسی ملک میں ان کو بھیج دیں, ان کو پوچھے گا بھی کوئی نہیں ان حالات کے ساتھ اور اس کنٹریبیوشن فار دا اسٹیٹ کے ساتھ.